کئی لاکھ کی شادیاں کر رہے ہیں. ارے بھائی اتنے لاکھ کی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں سے ایک تھوڑی سی مقدار سے شادی کر کے زیادہ مقدار سے یہ خیر کا کام کیوں نہیں کر دیتے؟ اور اب تو مولانا نے شاید احتیاط کی وجہ سے لفظ لاکھ استعمال کیا ہے. اب تو شادیاں کروڑوں میں پہنچ گئی ہیں. ایک جگہ میں نے ذکر کیا کہ میں ایک ایسی شادی سے واقف ہوں جس میں 4 کروڑ کا خرچ ہوا. تو بیان ختم ہونے کے بعد میں ایک صاحب آ کے بولے صاحب میں اٹھ کے ہی بولنا چاہ رہا تھا مگر مناسب نہیں سمجھا، اس واسطے اب آپ کے سامنے آپ کو بول رہا ہوں. میں ایک ایسی شادی سے واقف ہوں جس میں 5 کروڑ کا خرچہ ہوا. ارے اس کے بجائے اگر اللہ نے دیا ہے آپ کو، دولت دی ہے، مال دیا ہے، حیثیت دی ہے، اور آپ کی کچھ خیر کا کام کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت دی ہے، تو آپ اچھے کاموں کے لیے اسے استعمال کیجیے. یہ ہمارے علماء کرام کو کام کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہے کہ احباب کما حق معاون نہیں بنتے ہیں. اس کے تعاون کرنے کو تیار ہو جائے لوگ تو وسائل مہیا ہوتے رہے تو کام یہ حضرات بڑھاتے رہیں گے. نوجوانی میں ان کی اس نوعمری میں دین کا ان کا یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے کا کچھ نہ کچھ اثر ہر سامع میں اور بات جس تک پہنچ رہی ہے اس کے اندر آنا چاہیے کہ یہ لوگوں نے اپنی زندگی اس میں لگا رکھی ہے. ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اگر اس میں لگا دیں، یہ لوگوں نے اپنا سب کچھ اس سلسلے میں قربان کر رکھا ہے، ہم اپنی بھی کچھ قربانیاں پیش کر دیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. باقی ہے کہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کے اہمیت و افادیت پر مشتمل پروگرام تھا، اسی لیے اسی سے متعلق میں نے کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود ہے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بتائی ہوئی علماء کرام کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بات کو پہنچانے کی کوشش کیجیے. لیکن اسی پر اکتفا مت کیجیے. بات پہنچا دیے آپ، لیکن آپ کو کہیں انفرادی طور پر، ذاتی طور پر دو بدو بات پہنچانے کا موقع مل رہا ہے تو اسے ہاتھ سے جانے مت دیجیے. اس لیے کہ اصل پیغام رسانی تو دو بدو ہے. شخصیت کو پیغام پہنچائے. اب اس زمانے میں مختلف وسائل ہیں تو ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ خیر کی بات پہنچانے کے ذرائع میں یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اگر آپ ہزاروں کو بھی بچا لیتے ہیں میڈیا کے غلط استعمال سے تو ایک بڑی خدمت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس طرح بھی توجہ دلاتے رہیے کہ آپ یہ بات تو سن لیجئے مگر ایسی باتوں کے سننے سے بچیے جس کی وجہ سے پھر دل میں خرابی پیدا ہو جائے، ذہنوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فکروں میں تغیر آ جائے. اس سے بھی ان کو بچانے کی طرف بھی بھرپور توجہ دلانی چاہیے. ورنہ یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے تو کما حق ہو فائدہ نہیں ہوتا. اس سے بھی ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. وقت خاصا ہو چکا ہے. میں نے سنا تھا کہ 2-4 منٹ کے کچھ تاثرات 2-3 علماء کے ہوں گے، اس کے بعد مجھے دعا کر کے جانا ہے. مگر یہ آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ علماء حضرات کچھ نہ کچھ سنا رہے تو میری حاضری بھی چونکہ پہلی دفعہ ہوئی تو میں نے بھی چاہا کہ 2-4 کلمات آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یہ غائب تک خیر کی بات پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ معلوم ہوتا ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن شخصیت کو صرف اسی حد تک محدود کر کے مت رکھیے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علماء حضرات کا کام کسی ایک موضوع، کسی ایک ضرورت صرف اس کی طرف توجہ کرنا کافی نہیں. مولوی پانی کے جیسا ہے اور پانی کا دخل آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ہے. پانی سے لباس ہے، پانی سے غذا ہے، پانی سے پھل فروٹ ہیں، پانی سے آدمی ہے، پانی سے نباتات ہیں. ہر ضرورت میں پانی ہونا ضروری ہے. اور اب تو جو چیز جلنے والی ہے
اس میں بھی پانی ضروری ہے. پانی سے کرنٹ بنایا جا رہا، ایسی ضرورت کی چیز ہے وہ. مولوی بھی پانی کے مانند ہے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حیدرآباد کے مولویوں کی گفتگو میں فرمایا تھا کہ حلق میں کوئی سی بھی چیز اٹک جائے، اس اٹکی ہوئی چیز کو ہٹانے کا ذریعہ پانی ہے. پھر اس کے بعد میں فرمایا اگر پانی حلق میں اٹک جائے تو مشکل ہو جاتی. تو ہر اٹکی ہوئی چیز کو ہٹانے کا ذریعہ پانی ہے. تو جیسے پانی ہر اٹکی ہوئی چیز کو ہٹانے کا ذریعہ ہے اور زندگی کی تمام چیزوں میں اس کا دخل ہے، تو ایسے ہی مولوی کا کام دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ اس وقت میں کیا پیغام ربانی ہے، اس وقت میں کیا ہدایات اسلامی ہے، اس وقت میں کیا سنت نبویہ ہے، اس وقت میں عوام الناس کی کیا ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں اسلام کی کیا ہدایتیں ہیں. تمام چیزوں کی طرف دھیان رکھتے ہوئے ہم کو اس نظام کو انجام دینا چاہیے. تمام احباب سے خواہش ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو رہا ہو اس میں بھرپور ساتھ دیجیے، تعاون کیجیے، اور چاہیے اس بات کو کہ میرا بھی اس سلسلے میں کوئی حصہ لگ جائے، میرا بھی کوئی وقت لگ جائے. بڑا کام تو میں نہیں کر سک رہا ہوں، کم از کم انگلی کٹا کے میرا نام شہیدوں میں ہو جائے. یہ فکر لے کر ہمارے تمام ساتھیوں کو یہاں سے رخصت ہونا چاہیے. وقت خاصا چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب سے صفات ایمانیہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بہتر سے بہتر انداز میں ہر شعبہ زندگی میں دینی خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.